بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو LIS اردو، میں ہوں عمران حیدر۔ اسٹوڈنٹ کیسے آپ لوگ؟ یقیناً بہت اچھے سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، یونٹ نمبر 7 ہم ڈسکس کر رہے ہیں فاؤنڈیشن آف لائبریری شپ کی۔ تو آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایسے لوگ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کرنے کا طریقہ کار آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، ریڈ بٹن کو کلک کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کریں، آل نوٹیفیکیشن کو آن کریں، جس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس چینل کی ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے گی۔ ہاں جی اسٹوڈنٹس، ٹاپک آج کا ہے جی ماڈرن کنسیپٹ آف لائبریریز۔ اس سے پہلے آپ جو ہے وہ لائبریری کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اس کی ہسٹری کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، لائبریریاں کس طرح سے تھی، کس طرح سے وجود میں آئی، لائبریری بنی کس طرح سے۔ اب جو اس وقت جو لائبریری چل رہی ہے کہ اس کا ماڈرن کنسیپٹ کیا ہے، کہ آخر ماڈرن جو لائبریریز ہیں، اب کی جو لائبریری ہیں، جدید دور کی جو لائبریریز ہیں، وہ کس طرح سے رن کر رہی ہیں اور وہ کس طرح کی لائبریریز ہیں، اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکن ایک بہت ہی ضروری چیز جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ہر نیک کام اور اپنے ہر اچھے کام کا جو آغاز ہے وہ درود شریف سے کیا کریں، درود پاک سے کیا کریں، اور اس کا انجام بھی اینڈ کے بعد بھی درود شریف پڑھا کریں۔ اس سے بہت زیادہ برکتیں، آپ کے کام خود بخود سنورنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یقینی طور پر یہ یقین رکھ کر پڑھیں گے تو آپ کی ہر ایک چیز درست ہو جائے گی۔ تو چلیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کویسچن نمبر 5، ماڈرن کانسیپٹ آف لائبریریز کے آخر لائبریری کا جو ماڈرن کانسیپٹ ہے، جدید کتب خانے آخر کون سے ہیں، یا جدید کتب خانوں کا جو تصور ہے وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم جو ہے وہ اسی سوال کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے جو ضروری چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے وہی چیز لائبریری آخر کیا چیز ہے۔ جب آپ نے اس سوال کو لکھنا ہے، اگر آپ کو یہ سوال پیپر میں آتا ہے، لیکن یہ سوال آتا لازمی ہے، یہ بہت ہی ضروری سوال ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے لائبریری کے بارے میں، لائبریری کی تعریف آپ نے لکھنی ہے۔ تو لائبریری کی تعریف ایک نہیں 2-3 مختلف تعریفیں، اس سے پہلے میں بہت دفعہ آپ کو لائبریری کی تعریفیں بتا چکا ہوں، بہت سے لیکچر میں لائبریری کی تعریفیں گاہے بگاہے آتی رہتی ہیں۔ تو آپ نے لائبریری کی 2-3 تعریفیں یہاں پہ لکھنی ہے۔ سب سے پہلے لائبریری کے بارے میں، اس کے بعد پھر جو اس کی کتب خانہ ماہرین کتب خانہ نے جو لائبریری کی تعریفیں کی ہیں وہ 2-3 لکھنے کے بعد، اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ کتب خانہ کا جو حوالہ دینا ہے، کس طرح سے حوالہ دینا ہے۔ کہ اگر ہم بات کریں، اس سے پہلے ہم جو کتب خانوں کی بات کر چکے ہیں، لائبریریز کی بات کر چکے ہیں کہ لائبریریز کا تصور کس طرح سے آخر ہوا، کہ پہلے لوگوں نے تحریر سے پہلے بھی لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے تھے۔ تحریر تو بعد میں آئی نا، لیکن پہلے لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے تھے۔ کمیونیکیٹ کرنے کی صورت میں جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے آخر وہ چیزیں وہ مٹی کی تختیوں پہ لکھ رہے تھے، پتھروں پہ لکھ رہے تھے، درختوں کے پتوں پہ لکھ رہے تھے، اس کے بعد کھجور کے تنوں کی چھال پہ لکھ رہے تھے۔ مطلب جو بھی ذریعے تھے، جس کے جو ایسے مٹیریل تھے جن کے اوپر لکھائی وغیرہ ہوتی تھی، اسی لکھائی کو انہی چیزوں کو محفوظ بھی کیا جاتا تھا۔ تو جو محفوظ کیا جاتا تھا تو وہ کیا تھا، وہ ایک جو جہاں پہ بھی محفوظ کیا جاتا تھا وہ ایک لائبریری کی شکل اور صورت تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے کہ وقت نے ترقی کی تو وہ پتھر، مٹی، لوہے، یہ وہ آگے پیچھے جو جتنی بھی دہاتے وغیرہ پہ لکھائی ہوتی تھی ان کو چھوڑ کر پھر کاغذ کی ایجاد ہوئی۔ تو کاغذ کی ایجاد کہاں سے ہوئی؟ کاغذ چائنا نے ایجاد کیا۔ چائنا نے جب کاغذ ایجاد کیا تو پھر جو تحریری مواد تھا وہ اس تحریری مواد دریافت ہو چکا تھا، ایجاد ہو چکا تھا، تو جو تحریریں تھیں وہ مواد کے اوپر لکھی جانا لگی۔ اور کاغذ چونکہ آسان تھا، اس پہ کاغذ کے اوپر لکھنا بھی اور اس کو محفوظ کرنا بھی اور اس کو ایک کتابی شکل دینا بھی محفوظ جو ہے وہ آسان تھا۔ تو اس صورت میں پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ اب چونکہ وہ مٹی، پتھر اور جو آپ کے جتنے بھی کپڑے پہ بھی لکھا جاتا تھا، پیپرس پہ بھی لکھا جاتا تھا، جتنے بھی مٹیریل تھے ان کو بھی محفوظ کر کے لائبریری بنائی گئی تھی۔ اب کاغذ کو بھی محفوظ کر کے وہی لائبریری کی شیپ جو ہے وہ ماڈرن کی صورت میں آ گئی۔ اب جب کاغذ کی صورت میں ہم آئے تو کچھ عرصہ ہم نے کاغذ کے اوپر رہے، تو اب ہم نے جو اور مزید ترقی کی طرف جب ہم آئے تو ہم نے اس سے بھی آگے کا جو ہے وہ سوچا، اس سے بھی آگے سوچا، تو ہم نے جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کی صورت میں آ گئے کہ ڈیٹا کو ڈیجیٹلائز کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے الیکٹرانک شیپ میں لے کر آگے، ہم نے اس کو پھر مختلف کیٹیگری سے، جس طرح سے وقت چینج ہوتا گیا، ٹیکنالوجی ترقی کرتی گئی، آئے روز نت نئی چیزیں دریافت ہونا شروع ہوئی، تو پھر لائبریری کا تصور بھی اسی طرح سے ماڈرن
کی طرف چلا گیا. یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد جدید کتب خانے کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ کتب خانوں کی اگر بات کی جائے تو ان کا کام قائرین کے تعلیمی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے. اس دور میں جو ترقی کا دور چل رہا ہے، ہر ایک کو جلد سے جلد معلومات کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آن لائن معلومات کی تلاش ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں ان لوگوں کی اسی سب ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جدید کتب خانے موجود ہیں، جو آن لائن جو مطلب اب ایک سیکنڈ سے پہلے انفارمیشن چاہیے تو وہ سبھی ضروریات کہاں سے پوری کی جاتی ہیں؟ جدید کتب خانوں کے ذریعے. اور مزید آگے جدید کتب خانے کون سے ہیں ان کے بارے میں آپ کو مزید آگے ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں. ہاں جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آٹومیٹڈ لائبریریز بات ہو رہی تھی پہلے روایتی لائبریریز کی. روایتی لائبریری وہی شیلفز کے اندر بکس پڑی ہوئی ہیں وہاں سے، اور باہر کیٹلاگ باکس پڑے ہوئے ہیں. کیٹلاگ دیکھ کر جو ہے وہ یوزر قاری جو ہے وہ آتا ہے، آ کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس لائبریری کے اندر کون کون سا مٹیریل، اسی کے مطابق پھر جا کے وہ مٹیریل نکالتا ہے اور اسے پڑھتا ہے. وہی ساری چیزیں روایتی طور پر. لیکن آٹومیٹڈ کیا ہے کہ آٹومیٹڈ یہ کہ وہ ساری چیزیں آپ نے سسٹم کے اوپر کسی مشین کے ساتھ اٹیچ کر دی ہیں، کہ ایسی چیزیں جن کی رسائی آپ کسی مشین کے ذریعے، کہ آپ جاتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر، آپ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ بکس آپ کا کیٹلاگ آن لائن ہو گیا. کیٹلاگ آپ آن لائن کہیں پہ بھی بیٹھ کے، گھر پہ بیٹھ کے بھی کیٹلاگ چیک کر سکتے ہیں کہ اس لائبریری کے اندر یا فلاں لائبریری کے اندر کون کون سا مٹیریل موجود ہے اور وہ کس جگہ پر ہے. تمام تر لوکیشن آپ کو، مطلب آپ کا جو ٹوٹلی کیٹلاگ ہے وہ آپ کو سسٹم پہ مل جائے گا. کیا ہوا؟ آٹومیٹڈ سسٹم میں چلا گیا. آٹومیٹڈ میں یہ کہ آپ جو چیزیں جو ہے وہ کمپیوٹر کے اندر ایک دفعہ فیڈ کر دیتے ہیں، بعد میں اس کو آپ جب بھی چاہیں آپ اس کو ریٹرائیو کر سکتے ہیں، دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں. تو آٹومیٹڈ میں آپ کی جتنی بکس ہیں آپ نے ان کو کیا کیا؟ سسٹم کے اوپر ڈال دیا. ان کا تمام تر ریکارڈ آپ نے کمپیوٹر کے اوپر ڈال دیا، اور جب بھی آپ چاہیں اس کو فوری طور پر مدد حاصل کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کتنے کیٹلاگ وہاں پہ دیکھے اور ان کو سرچ کیا، ان میں سے پھر اتنا ٹائم لگا. تو یہاں پہ آپ نے ایک کلک کیا، ایک کلک میں آپ کے پاس جو محفوظ ریکارڈ ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا. تو یہ آٹومیٹڈ لائبریریز ہوئی. ماڈرن لائبریریز کی ایک شیپ ہوگی. الیکٹرانک لائبریری کی بات کرتے ہیں تو ہم نے کیا کیا؟ جو ہماری پی بک تھی اس کو ہم نے ای بک میں کنورٹ کر دیا، کہ ہماری جو پیپر ہارڈ فارم میں بکس تھی اس کو ہم نے کیا کیا؟ سافٹ فارم میں کر دیا. تو یہ جدید شیپ میں آ گئی کہ اب ہم نے وہ بجائے اس کے کہ اتنی زیادہ شیلفز پڑی ہوئی ہیں، اتنی زیادہ بکس پڑی ہوئی ہیں، ہم نے اس کی جگہ پہ اگر 15 20 30 50 کمپیوٹر لگا دیے ہیں. ہاں جی، تو اس کو جو ہے وہ پی بک کو ای بک میں کنورٹ کر دیا گیا. تو اس کے لیے کیا ہوا؟ پھر اتنے زیادہ سسٹم، جو زیادہ سسٹم بھی نہیں بلکہ کم سسٹم سے بھی کام چل سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ یوزر کو جو ہے وہ ایسی سہولت بھی دی جا سکتی ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے بھی ان بک سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے، اس کو لائبریری آنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. تو یہ ایک ماڈرن کانسیپٹ میں آ جاتا ہے کہ الیکٹرانک لائبریریز اور آٹومیٹڈ لائبریریز جو ہے وہ قائم کر دی گئی اور یہ روایتی چیزوں کو ہٹا دیا گیا. اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم ڈیجیٹلائز کی. یہ ڈیجیٹل، ورچوئل اور جو آپ کی الیکٹرانک یا پرنٹڈ نہیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ تقریباً ایک ہی ہیں. ڈیجیٹلائز میں کیا کیا گیا کہ اب ای لائبریری میں کیا کیا کہ ہمیں مختلف سسٹمز کی ضرورت ہے. ظاہر ہے جو بھی یوزر ہمارے پاس آنے ہیں ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ ان کو سہولت دینی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ لائبریری کا کام کیا ہوتا ہے یا لائبریری کا کام کیا ہوتا ہے؟ سروس پرووائڈ کرنا. تو ہم ان کو سروس دے رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ڈیجیٹل میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سارا ڈیٹا ڈیجیٹلائز کیا، تو اس کو ایک ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیا. اب بہت سی بے شمار ویب سائٹس ایسی ہیں، میں نے اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو کی ہوئی ہے کہ آپ مختلف کتابیں جو ہے وہ فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو اس کی بھی ویڈیو موجود ہے. اگر کوئی کتابوں کا شوق رکھتا ہے تو وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، میرے چینل پر وہ ویڈیو موجود ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو 50,000 1 لاکھ کروڑ 2 کروڑ تک بکس جو ہیں وہ ایک ہی ویب سائٹ کے اوپر ڈال دی. اب چونکہ اتنی اگر 2 کروڑ یا بالفرض 50 لاکھ کے قریب بکس ہیں ایک لائبریری کے اندر، تو بہت بڑی لائبریری بنانی پڑے گی، بہت بڑی اس کی بلڈنگ بنانی پڑے گی اور اس میں شیلفز رکھنی پڑیں گی، بکس پرچیز کرنی پڑیں گی. تو اتنی ساری بکس تو پرچیز کرنے میں بھی کافی ٹائم لگ جائے گا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ان سب کو کیا کیا؟ ہم نے ایک ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیا. ویب سائٹ کے اوپر باقاعدہ ہم نے، جس طرح سے آپ لائبریری کو آپ فزیکلی لائبریری میں جاتے ہیں، آپ اپنا ایک کارڈ بنواتے ہیں کہ یہ میرا لائبریری کا جو ہے ممبرشپ کارڈ
کارڈ ہے, میں اس لائبریری میں آ سکتا ہوں, یہاں سے مٹیریل ایشو بھی کروا سکتا ہوں, پڑھ بھی سکتا ہوں, میرے پاس کارڈ موجود ہے. اسی طرح سے آپ نے وہ ویب سائٹ کے اوپر جانا, لاگ ان ہونا ہے, وہاں پہ اپنا یوزر نیم پاسورڈ آپ کو ملنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے لائبریری کو ایکسیس کر لینا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ لائبریری کی جتنی بکس وغیرہ ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں. اگر ان میں ایسا سین ہو کہ کوئی ڈاؤن لوڈ کا آپشن دیا گیا ہو تو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, ورنہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح سے وہ مطلب جو بھی ایک ویب سائٹ کا کرائٹیریا, لائبریری کا رول اینڈ ریگولیشن ہے, اسی کے مطابق اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. یہ تو یہ ڈیجیٹل لائبریری کی ایک شیپ ہے, وہ بھی ماڈرن شیپ میں آ گئی. اور اب ہائبرڈ کی بات کرتے ہیں. ہائبرڈ میں کیا ہوا کہ ہم نے بہت سی متعدد لائبریریز کو اکٹھا کر دیا, اکٹھا کر کے ایک ہی لائبریری قائم کر دی. اور اس کی مثال یونین کیٹلاگ ہے. اس میں یونین کیٹلاگ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس طرح سے ہم بہت سی لائبریریوں میں جو مٹیریل ہوتا ہے اس کا ایک کیٹلاگ بنا دیتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے اس کی کیا شیپ کی کہ ہم نے بہت سی لائبریریوں سے کا اشتراک کر کے ہم نے ایک لائبریری اس کو جو ہے وہ بنا دیا کہ یہ لائبریریز ہماری برانچز ہیں, آپ وہاں سے بھی مٹیریل حاصل کر سکتے ہیں, یہاں سے بھی اور کہیں اور سے بھی مٹیریل, مطلب انہی برانچز کے اندر ہم جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کو ہم ہائبرڈ لائبریری کر سکتے ہیں. متعدد لائبریریز, ایک سے زیادہ لائبریریز کو اکٹھا کر کے جو لائبریریز بنائے اس کو ہائبرڈ لائبریریز کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک ماڈرن لائبریریز کی ایک شیپ میں آتی ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں میڈیا لائبریری کی. ساتھ میں یہ ڈیجیٹل لائبریری بھی ایڈ ہو گیا ہے. حالانکہ اس سے پہلے ہم ڈیجیٹل لائبریری جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں, یہ کمپوزنگ کی غلطی ہے, لیکن اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں میڈیا لائبریری. تو میڈیا میں پولی میڈیا لائبریری ہم اس کو کہتے ہیں. پولی میڈیا لائبریری میں کیا ہوتا ہے کہ تمام تر ریکارڈز جو ہوتا ہے, تمام تر کتابیں جو ہوتی ہیں, تمام تر جو مٹیریل ہوتا ہے وہ آپ کا آڈیو, ویڈیو, کیسٹ, سی ڈیز یا پھر جو ہے وہ اس طرح کے جتنے بھی اکوپمنٹ استعمال کرتے ہیں آپ, اس طرح کے جتنے بھی گیجٹس ہیں, اس کی صورت میں جو پرووائڈ کیا جاتا ہے اس کو میڈیا لائبریری کہتے ہیں. تو یہ بھی دیکھ لیں, یہ بھی اس کی ایک ماڈرن شیپ ہے کہ آپ جو بکس وغیرہ ہیں آپ کو سی ڈیز وغیرہ میں مل جاتی ہے, یو ایس بی میں مل جاتی ہیں, کیسٹس کی صورت میں مل جاتی ہیں. اس طرح سے آڈیو ویڈیو ڈیٹا جو ہے وہ ہم نے بکس کی صورت میں کنورٹ کر دیا ہوا ہے, تو وہ میڈیا لائبریریز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس کو ہم میڈیا لائبریری کا, تو یہ بھی ایک جدید شکل ہے لائبریریز کی. ہاں جی, تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ماڈرن کنسیپٹ آف لائبریری کہ لائبریری کا ماڈرن کنسیپٹ کیا ہے یا ماڈرن لائبریری ظاہر ہے کیا, ان کے بارے میں آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہو تو وہ کمنٹس باکس میں لکھ دیجئے, انشاءاللہ اس کا بھی جواب آپ کو لازمی ملے گا. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا, مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.